اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس نبی کے پاس کوئی غیب سے خزانہ کیوں نہیں آیا؟ او تکون لہ جنہ، یا اس نبی کے پاس کوئی ایسا باغ ہو جاتا یأکل منہا، جس سے یہ خود بخود کھایا کرتا۔ وقال الظالمون، اور کافر اور ظالم کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو اس آدمی کی اتباع کرتے ہو جس کی عقل نعوذ باللہ سلب ہو چکی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی آپ دیکھیں یہ بدبخت کس طرح کی عجیب مثالیں بناتے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، یہ کبھی سیدھی راہ پہ نہیں جا سکتے۔ آیت نمبر 8، 9، پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان۔ کافر ہمارے نبی کو رسول کی شکل میں دیکھنا ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج کا یہی رونا ہم روتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی، آپ کی صورت پہ وہ ہر چیز کو قربان کر دیا کرتے تھے، مگر جب آپ کو نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، تو طرح طرح کے اعتراضات اور کیڑے نکالنا یہ ان کا شعار بن گیا۔ 40 سال کی زندگی سے پہلے اللہ کے نبی کو جس نے بھی دیکھا نبوت کے بغیر دیکھا، 40 سال کے بعد جس نے دیکھا اس نے نبوت اور رسالت کے جھنڈے کے نیچے آپ کو دیکھا۔ اب یہ 23 سالہ زندگی کو ماننے والا جنتی ہے، اور اس 40 سالہ زندگی کو مان کر اس زندگی کا انکار کرنے والا جہنمی ہے۔ عشق کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ نعرہ لگ جائے اور نبی کے احکامات کو ختم کر دیا جائے۔ آج بھی قرآن کی آیت کہتی ہے کہ یہی کافر تھے جو ہمارے نبی کے بڑے گرویدہ تھے، بہت پیار کرتے تھے، بڑا ان کو عشق تھا۔ نبی کی آمد پہ انہوں نے اپنی لونڈیاں آزاد کر دی تھی، جاؤ اتنا پیارا بچہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ مگر جب رسول اللہ کی رسالت کا آپ نے اندیہ دیا، اب وہ سردار اور چودھری وہ کہنے لگے وہ یتیم رسول بن کے ہمارے اوپر رسول آ گیا، یہ نبی بن کر ہمارا امام بن سکتا ہے؟ ہم تو پگڑی والے ہیں، ہم تو مکہ کے چودھری ہیں، ہم تو سردار ہیں، یہ ساری دنیا تو ہماری رعایا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک یتیم اور غریب نبی کو ہم اپنا امام بنا لیں اور کہیں کہ آپ حکم کریں ہم کام کریں؟ یہ انا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ انا پرستی سے بہت دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ ابو طالب آپ کے چچا بھی اس انا پرستی میں آ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل چیر کر دعائیں مانگی تھی۔ آپ اس لمحے کو کتنا قیمتی محسوس کر رہے تھے کہ کاش کہ یہ میرا چچا کلمہ پڑھ لے، اور ادھر وہ بدبخت کھڑے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیہ، جو بار بار ابو طالب سے کہتے تم سردار ہو خدا کے بندے، تم تو خاندان بنی عبد المطلب ہو، اور تم ایک یتیم کے دین پہ آ رہے ہو، ناک کٹ جائے گی تمہاری بھی اور تمہارے خاندان کی بھی۔ بدقسمت تھا وہ وقت جب آپ نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ کہا انا علی دین عبد المطلب، میں کس پہ مر رہا ہوں؟ عبد المطلب کے دین پہ۔ کمال رسالت ہے اور کمال نبوت ہے، رسالت اور نبوت۔ آج بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ رسول ہے نبی ہے تو کوئی خزانہ تو ہونا چاہیے یار اس کے پاس ہے۔ یہ ہمارے جو وزیر ہیں، وزیر جو ہمارے ہیں، جو وزیر اعظم ہمارا ہوتا ہے، اگر وزیر اعظم ہی اس طرح کا ہو جو بیچارہ 10 لاکھ روپے کا مالک ہو، اس کو وزیر اعظم بنائے گا؟ وہ تو جماعتیں 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کا تو ٹکٹ لیتی ہیں، پیسہ جمع کراؤ تو تمہیں ٹکٹ دیتے ہیں۔
یہاں پر بغیر خزانے کے کوئی کہے جی میں وزیر اعظم بنتا ہوں اور میں صدر بنتا ہوں اور میں یہ بنتا ہوں اور میں وہ بنتا ہوں، ساری دنیا حیران ہو جائے گی وہ کنگلا آدمی کہاں سے آ گیا۔ اس طرح ایک قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر سے کہا جی ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار سوچ لو کہیں خدا اگر فرض کر دے تو منہ ہی نہ پھیر جانا۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا نا اس کو بھیج دیں، تو ابا نے کہا یار کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم کو مر گئے ہیں، ہم ہو اور بھیڑیا کھا جائے اس کو۔ یہ منہ کی چودراہٹ ہے۔ یہ کیا ہے جناب؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے؟ ہم کس لیے ہیں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بھائی۔ اگلے دن جناب انہوں نے جھوٹ وہی باندھا کہ جی بھیڑیا کھا گیا۔ اس طرح وہ قوم تھی کہتی جہاد کا مطالبہ کر لو، جہاد آ جائے، جہاد آ جائے۔ جہاد آ گیا تولوا منہم الا قلیلا منہم، تھوڑے سے لوگ بیچارے جہاد پہ آئے، باقی سارے منہ پھیر کے ادھر بھاگ گئے۔ پھر ایک بادشاہ آئے جن کا نام طالوت تھا۔ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، یہ بادشاہ ہمارے اوپر ہے، ونحن احق بالملک منہ، بادشاہ بنے تو ہم بنے، ولم یؤت سعۃ من المال، طالوت کے پاس تو دولت بھی کوئی نہیں ہے، ایک غریب آدمی کو مسلط کر رہے ہو۔ آج بھی یہ بدبخت کہتے تھے آپ یتیم آدمی کو ہمارے اوپر رسول بنا رہے ہو۔ یا خدا اس کو کہ خزانہ دیتے، یہ جناب کسی ملک کا مالک ہوتا، ان کے پاس یہ ہوتا، ان کے پاس وہ ہوتا، فلاں ہوتا، یا ان کا کوئی ذاتی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتے اور جناب کسی کے محتاج نہ ہوتے، امیر ہوتے، دنیا میں ان کا نام ہوتا۔ یہ اعتراض تھا، یہ ان کے دماغ میں کیڑے چل رہے ہوتے، سوئیاں چبھ رہی ہوتی ہے، اندر سے یہ کڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی انگلیاں ایسے کھاتے ہیں دانتوں میں ڈال کے کہ ہم رسول نہیں مان سکتے، نبی نہیں مان سکتے، امام نہیں مان سکتے، ہم ان کے پیچھے نہیں جا سکتے، ہماری ناک کٹ جائے گی، خاندان کٹ جائے گا، معیار کٹ جائے گا، سٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ اکیلے بیٹھ کے یہ دانتوں میں انگلیاں چباتے ہیں، لیکن جس کو مولا رکھ دے اس کو کوئی چکھ نہیں سکتا۔ اب یہی تھا، تمہارے پاس خزانہ بھی کوئی نہیں، خزانہ بھی کوئی نہیں ہے، تمہارا کوئی اپنا باغ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس سرمایہ کوئی نہیں ہے، تم کسی جماعت کو سنبھال نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، اور پھر یہ لوگوں کو کہتے ہو ان کو تم نے اپنا امام بنایا ہے، تبعون الا رجلا مسحورا، نعوذ باللہ، یہ تو وہ بندہ ہے جس کی عقل ہی سلب ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ جن کی عقل سلب ہو گئی ہے۔ اللہ معاف کرے، جب بکواس آتی ہے نا منہ پہ تو لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے، جب زبان بکواس شروع کر دیتی ہے تو لوگ نبی کو گالیاں دیتے ہیں، زبان کا بکواس لوگ رسول کو گالیاں دیتے ہیں، زبان کا بکواس جب شروع ہوتا ہے تو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور مجھے اس دنیا پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، یہ مولوی صاحب کے پاس آ کے کہتی ہے جناب اس کو تعویذ دے دیں بچے کو۔ کیا دے دیں؟ خالہ جی کیا ہوا ہے؟ یہ ہماری بات نہیں مانتا، ابے کی بات نہیں مانتا۔ کیا کہتے ہیں جناب؟ یہ نہ ہماری بات مانتا ہے نہ اپنے باپ کی بات مانتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ اگر میں سوال کروں یار یہ خدا کی مانتا ہے اور اس کے رسول کی مانتا ہے، کہتے ہیں جی وہ تو پتہ نہیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ہماری نہیں مانتا، اس کو تعویذ دے دو۔ یا تو تعویذ اس لیے لو کہ یار یہ باغی ہو گیا ہے، اللہ اور رسول کے نزدیک نہیں جاتا، قرآن کے نزدیک نہیں جاتا، نماز کے نزدیک نہیں جاتا، وہ تعویذ اس لیے نہیں مانگ رہے، تعویذ اس لیے مانگ رہے ہیں جناب ہم نے اس کی شادی کی اس کے بعد یہ باپ کو دیکھتا ہی نہیں، ماں کو دیکھتا ہی نہیں ہے جی، اور اس کی جناب بیوی لے کے اس کو سائڈ پہ ہو گئی ہے، یہ ہم سے ٹوٹ گیا ہے۔ حالانکہ یہ پتہ ہے کہ یہ خدا سے بھی ٹوٹا ہوا ہے، رسول سے بھی ٹوٹا ہوا ہے، داڑھی سے بھی ٹوٹا ہوا ہے، ٹوپی سے بھی ٹوٹا ہوا ہے، مصلے سے بھی ٹوٹا ہوا ہے، مسجد سے بھی ٹوٹا ہوا ہے، دین سے بھی ٹوٹا ہوا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ٹوٹا، اس کے لیے تعویذ کبھی نہیں لیا، اس کے لیے تعویذ کبھی نہیں لیا، اس کے لیے دم کبھی نہیں کروایا، اس کا علاج کبھی تلاش۔ بھائی اللہ رسول کے نزدیک اولاد کو کرنا ہے تو 7 سال سے محنت کرو، 7 سال کی زندگی سے محنت کرو،
اگر تم 35 سال کے بچے کو کہو جناب یہ 100% میں اس کو لے آؤں اللہ کی طرف، رسول کی طرف، مسجد کی طرف، مصلے کی طرف، دین کی طرف، ہاں اللہ کرم کر دے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ اور میں اپنی ذاتی محنت وہاں اپنی پوری نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ جس ٹائم بندہ مر رہا ہوتا ہے نا، اس اولاد کو دیکھ کر بندے کو تسلی ہوتی ہے کہ جس اولاد کو آپ نے دیندار اور نمازی بنایا ہوا ہے، بس۔ باقی جتنے بیٹے ہیں نا، جتنے بیٹے ہیں، خدا کی قسم 1,00,000 میں سے 2 بچے ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا۔ باقی اکثر بچے بے شک پیار محبت کر رہے ہوں، پاؤں دبا رہے ہوں، پوٹیاں صاف کر رہے ہوں، پیمپر لگا رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اکثر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جناب میں بڑھ تڑ کے آگے چلوں تاکہ باپ میرا ذرا حصہ زیادہ کر دے، باپ کیا کر دے، میرا حصہ زیادہ کر دے۔ یا پھر ان کی یہ ہوتی ہے کہ چلو یار اب اس کو جانے دو، پیچھے جناب 4 بھائی ہیں اور 2 کروڑ روپیہ 50 لاکھ روپے آ رہا ہے، بس باپ جا رہا ہے تو۔ لیکن جس کی تربیت اس کا باپ کر کے گیا ہوا ہے نا، اور وہ پکا نمازی ہے انشاءاللہ، اب باپ کو تسلی ہوتی ہے کہ یار میرے پیچھے کوئی ہے، ورنہ یہ بریانیاں اور حلیم اور دیگوں والے ہی ہیں، پیچھے اور کوئی نہیں ہے، بریانیاں اور حلیم اور دیگوں والے ہی ہیں۔ جس ٹائم دفنا رہے ہوتے ہیں، آج ہی فوت ہو گئے جناب، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، دماد فون کر رہا ہوتا ہے جناب بتائیں کیا پکوا دیں، ٹھیک ہے پکوا دو بھائی، اور باقی رشتہ دار آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں کہ دن کے کھانے میں کیا رکھا ہے آج، ابھی اس کو دفنانا ہے، دن کے کھانے میں یہ رکھ دیے۔ شام کو اگلا کہتا ہے یار اس نے چکن کھلا دیا، میں چکن تو نہیں کھلا سکتا بھائی، چلو بڑا گوشت کھلا دے گا۔ اس کے بعد کوئی اور اپنے نام کو اٹھانے کے لیے آگے آئے گا، ہو سکتا ہے بکرا ہی کھلا دے، کیا کھلا دے، بکرا ہی کھلا دے۔ وہ 3 دن کی روٹیاں جو چپتے ہیں نا ہم اپنے منہ سے، یہ قریبی رشتہ داروں کے لیے اور محلے والوں کے لیے جائز نہیں ہے بھائی، یہ اس کے لیے جو پنڈی سے آیا ہے، گجرانوالے سے آیا ہے، کراچی سے آیا ہے، اسلام آباد سے آیا ہے، جیلم سے آیا ہے، سیال کوٹ سے آیا ہے، آپ کی فوتگی بھی آیا ہے، کھانا اس کے لیے، کس کے لیے؟ کھانا اس کے لیے۔ اور یہ اعلان کیا ہوتا ہے جناب، جنازے کے بعد تمام حضرات آئیں، کھانے کا انتظام ہے۔ یار تم نے یہاں پہ دعوت کی ہے، یہ میت والا گھر ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائی آپ کے پچھلے بچے بھی پریشانی میں آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے باپ بیچارہ بھی غریب ہوا ہو، کوئی چھوڑ کے نہ جا سکا، اور اس بچے کو 40ویں کے اوپر لاکھ روپیہ چاہیے۔ مرنے والے کے لیے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، یار دعا کرو اس کے لیے، انشاءاللہ یہ اس کی اصل ہے۔ ورنہ ہماری اولادیں جو ہوتی ہیں نا، ہماری دولت کے پیچھے رہ جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کتنے خوش تھے جب دنیا میں آئے بھی اور جب دنیا سے جا بھی رہے تھے۔ آپ نے دیکھا صحابہ میرے بن گئے ہیں، صحابیات بن گئی ہیں، میری بیویاں اللہ والی ہو چکی ہیں، حسن حسین بن چکے ہیں، حضرت علی بن چکے ہیں، عمر بن چکے ہیں، عثمان بن چکے ہیں، ابو بکر بن چکے ہیں، فرشتے سارے موجود ہیں، مسجد نبی بن گئی، مکہ بن گیا، حرم بن گیا، بیت المقدس بن گیا۔ اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اب کوئی فکر کی۔ آپ کے پاس زندگی کی دولت کیا تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو کے فرمایا کہ یہ ایک چادر ہے ہمارے نبی کی جو آپ دھوتی کے طور پہ پہنتے تھے، یہ بچ گئی ہے، اور ایک آپ کی قمیض ہے، اور ایک آپ کا جہاد والا خچر ہے، اور ایک آپ کی تلوار ہے جو جہاد والی تھی۔ باقی آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، باقی آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کوشش کیا کرو بھائی زندگی میں اولاد کو فارغ کر دیا کرو، زندگی میں دے دیا کرو، بعد میں بیچارے وہ گریبان نہ پھاڑیں، ایک دوسرے کو مار دھاڑ نہ کریں، قتل و غارت کی نوبت نہ آئے، عدالتوں میں نہ جائیں، کیس نہ بنے، الٹے پلٹے پھڈے فساد میں نہ بنے۔ تو اللہ کہتے ہیں یار خزانہ دین کا ہے، نبوت کا ہے، رسالت کا ہے، معراج کا ہے، امامت کا ہے، خطابت کا ہے، خاتم النبیین کا ہے، یہ خزانہ نہیں ہے کیا؟ یہ حافظ بچوں کے پاس قرآن ہے، یہ خزانہ نہیں ہے؟ علماء کے پاس حدیث ہے، یہ خزانہ نہیں ہے؟ اور یہ جنت کے باغ ہیں، انشاءاللہ جنت کے باغ ہیں۔
اللہ سب کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے دیکھو یا رسول اللہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں دنیا ہونی چاہیے تھی، سونا ہونا چاہیے تھا، ہیرے ہونے چاہیے تھے۔ آپ کو تو خدا نے اس جگہ بلایا ہے جہاں سے ساری دنیا کی سپلائی آتی ہے، اور وہ معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کے جتنے امیر ہیں وہ زمین پر ہیں، میرے آقا ایسے امیر ہیں جو خدا کے عرش پہ جا کے بیٹھ کے آئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو دیا آپ اس پہ راضی تھے، اللہ نے جو ہمیں دیا ہم بھی اس پہ کیا رہا کریں، راضی رہا کریں۔ اور اپنی جو دنیا ہے نا، دنیا آپ نے دین کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو دنیا میں اپنے لیے خود کر کے جانا، خود کر کے جانا، دوسروں سے توقع بھائی نہ رکھنا۔ اب جناب جس ٹائم ہمارے ابا جی بیچارے دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، پہلے ہم نے نوکر لگائے ہوتے ہیں، یار ابا جی نے آ دیں تو لا دیں، کھوا دیں، جو مل گیا کھوا دیں، خود کمرے میں نہیں جاتے، خود کمرے میں نہیں جاتے۔ جب ہمارے ابا جی فوت ہوتے ہیں تو مہمانوں کے سامنے ہم وہ دسترخوان لگاتے ہیں اس دیوار تک، اس پہ روح افزا ہوتا ہے، بوتل ہوتی ہے، اتنے موٹے موٹے سیب ہوتے ہیں، موٹے موٹے انار ہوتے ہیں، موٹے موٹے کیلے ہوتے ہیں، سندرخانی انگور ہوتے ہیں، اور ناشپاتیاں ہوتی ہیں، اور جناب زردہ ہوتا ہے، بریانی ہوتی ہے، روٹیاں ہوتی ہیں، ٹھک ٹھک دیگیں چل رہی ہیں۔ دنیا کہتی یار یہ اپنے والد کا ماشاءاللہ بڑا ہی پیار کرنے والا بندہ ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یار یہ تو اپنے والد کو پوچھتا تک نہیں تھا، نوکر لگائے ہوئے تھے اپنے والد کو سنبھالنے پہ، آج صرف دنیا کو منہ دکھانے کے لیے باپ کے مرنے کے بعد لوگوں کو بڑے بڑے موٹے سیب کھلا رہے ہیں، انار کھلا رہے ہیں۔ یہی انار اپنے والد کو پلاتے جوس، یہی سیب کا جوس پلاتے، یہی انگور کھلا دیتے، پتہ نہیں آپ کو ابا جی کتنی دعائیں دے جاتے اور اماں جی آپ کو کتنی دعائیں دی جاتی۔ تو خدا واسطے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ہاتھوں سے کرو۔ بیوی پہ بھی وہ بھروسہ نہ کرو جو تمہارے ہاتھوں پہ تمہیں بھروسہ ہے، اور اپنے والد کو پانی پیش کر دو، کھانا کھلا دو، پیاری چیز دے دو۔ خدا کی قسم ہلتے ہوئے ہونٹ بھی ہوں گے نا، صرف وہ اپنے بچے کو ہی دعا دے کے جائے گا، اس نے اور کیا کرنا ہے بیچارے نے، اس نے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے ماں باپ کو اپنے اولاد کو جب چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے۔ ایمان کے اوپر آ جاؤ، یہ نوکریاں ریٹائر کر دیتی ہیں، عہدے ریٹائر کر دیتے ہیں، سارے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ریٹائر ہونے کے بعد 60 سال میں ہمیں پینشن ملتی ہے، پینشن مل کر ہم میٹنگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میٹنگ۔ یار کوئی اپنا مستقبل سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اپنا مستقبل سوچتے ہیں۔ اور خدا کے بندو 60 سال میں جس رب نے تمہیں کھلایا ہے، باقی تمہارے رہ گئے 2 سال 4 سال 6 سال 5 سال، کیا اس میں کوئی مستقبل سوچنے کی ضرورت ہے؟ اب یہ کر رہا ہے جناب میں اپنا ذرا مستقبل کا فیصلہ کرتا ہوں۔ او اللہ کے بندے اب اپنی آخرت کی تیاری کرو یار، آخرت کی تیاری کرو، شکر ادا کرو کہ سرکاری حکومت تمہیں پینشن بھی دے رہی ہے۔ کیا دے رہی ہے؟ چلو شکر اللہ کا۔ اگر پینشن ہماری کوئی 30-40 ہزار روپیہ آتی، اگر وہ نہ ہوتی، کہیں پرائیویٹ ادارے سے ریٹائر ہوتے، ہمیں کیا ملنا تھا؟ پھر ہم نے دہاڑیاں لگانی تھی۔ اب ان دہاڑیوں کی جگہ اپنے آخرت کا مستقبل بناؤ۔ کس کا مستقبل بناؤ؟ تو 60-70 اس میں بندہ مرے گا، اس سے اوپر کی عمریں نہیں ہیں بائی چانس کوئی 1-2 بندے نکلتے ہیں اوپر، ورنہ 60-70 میں آ جائیں سمجھ جاؤ کہ میں تو پکا دنیا سے جانے والا ہوں یار، توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، رب کو منا لوں، قرضہ دے دوں، معافی مانگ لوں، پاؤں پکڑ لوں، بس 5 ٹائم کی نماز پڑھوں، دائیں بائیں بالکل نہ جاؤں، اللہ کے گھر میں چمٹ جاؤں، سمٹ جاؤں، میری موت آ جائے ان 5-10 سالوں میں، جو بھی اللہ نے کرنی ہے، میں بچ کے چلا جاؤں، بس بچ کے چلا جاؤں۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائم۔